یہ ہے وقت میڈیا، شہر ادب جس کے روح رواں ہیں نوجوان شاعر جناب ندیم احمد کاوش کی جانب سے 27 اگست 2017 کو اردو گھر دہلی میں ایک شاندار قومی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مشہور استاد شاعر جناب فہمی بدایونی صاحب کے مجموعہ کلام 5ویں سمت کا اجرا عمل میں آیا۔ مشاعرے کی صدارت کی مشہور شاعر جناب فرت احساس صاحب نے، نظامت کے فرائض انجام دیے جناب ندیم احمد کاوش نے۔ بظاہر نم فقط مٹی ہوئی ہے مگر صحرا میں گمندی ہوئی ہے، گاؤں جاتا ہوں تو چوپال کا ایک بوڑھا درخت باہیں پھیلا کے یہ کہتا ہے کہ آرے بچے، غمبی درویش ہو گیا فاروق، غمبی درویش ہو گیا فاروق، کم نکلتا ہے اپنے حجرے سے۔ میری گزارش ہے جناب فاروق انجینئر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ فاروق انجینئر صاحب۔ صدر محترم فرت احساس صاحب، نعمان شوق صاحب، آج کے اس پروگرام کے روح رواں فہمی بدایونی صاحب، 5 سال بعد آپ کے شہر میں حاضر ہوا، بہت سے نئے چہرے سامنے۔ یہاں آنے کا مقصد فہمی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا تو تھا ہی، اور ان تمام اراکین کو جنہوں نے یہ کتاب کو منظر عام پہ لانے میں اپنا اہم رول ادا کیا، بھائی ندیم احمد پراگ صاحب، شارق صدیقی صاحب، نور زمان نور صاحب۔ اس کے علاوہ ایک جذباتی رشتہ اس پروگرام سے جڑنے کا یہ بھی تھا، میرا پہلا شعری مجموعہ 1999 میں جب منظر عام پر آیا، اس پر پہلا تبصرہ مرحوم رؤوف رضا صاحب نے کیا تھا، جو ایوان اردو میں شائع ہوا۔ یہ میرے لیے آج کا دن ان کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی یاد میں پروگرام کو جس طرح سے منعقد کیا گیا ہے، میرا حاضر ہونا ضروری تھا۔ مطلب گزارش کرتا ہوں کہ انگلی فگار کوئی نہ خون قلم ہوا، انگلی فگار کوئی نہ خون قلم ہوا، کب ہم سے اپنے درد کا قصہ رقم ہوا۔ انگلی فگار کوئی نہ خون قلم ہوا، کب ہم سے اپنے درد کا قصہ رقم ہوا، روئے تمام عمر مگر اس ہنر کے ساتھ، روئے تمام عمر مگر اس ہنر کے ساتھ، آنسو پلک پہ آیا نہ کاغذ ہی نم ہوا، روئے تمام عمر مگر اس ہنر کے ساتھ، آنسو پلک پہ آیا نہ کاغذ ہی نم ہوا۔ اور شعر دیکھیں، گھر چھوڑ آئے آپ بھی اچھا کیا حضور، گھر چھوڑ آئے آپ بھی اچھا کیا حضور، یہ تو جنوں کی راہ میں پہلا قدم ہوا۔ گھر چھوڑ آئے آپ بھی اچھا کیا حضور، یہ تو جنوں کی راہ میں پہلا قدم ہوا۔ اور شاید دیکھیں کہ رہ کے سر اٹھاتی رہیں کتنی خواہشیں، رہ کے سر اٹھاتی رہیں کتنی خواہشیں، ان باغیوں میں سر بھی کسی کا قلم ہوا۔
سر اٹھاتی رہی کتنی خواہشیں، ان باغیوں میں سر بھی کسی کا قلم ہوا، دیکھا تھا خود کو میں نے تجھے دیکھنے کے بعد، دیکھا تھا خود کو میں نے تجھے دیکھنے کے بعد، یہ تو گناہ مجھ سے خدا کی قسم ہوا، دیکھا تھا خود کو میں نے تجھے دیکھنے کے بعد، یہ تو گناہ مجھ سے خدا کی قسم ہوا، ہے طرز گفتگو بھی وہی، دوست بھی وہی، ہے طرز گفتگو بھی وہی، دوست بھی وہی، دشمن تو میری جان کا میرا بھرم ہوا، ہے طرز گفتگو بھی وہی، دوست بھی وہی، دشمن تو میری جان کا میرا بھرم ہوا، گھر چھوڑ آئے آپ بھی اچھا کیا حضور، یہ تو جنوں کی راہ میں پہلا قدم ہوا۔ ایک غزل کے چند اشعار اور دیکھ لیں کہ اب احترام ہی کہیے اسے کہ ڈر کے گئے، اب احترام ہی کہیے اسے کہ ڈر کے گئے، تیرے دیار میں سارے سوار اتر کے گئے، اب احترام ہی کہیے اسے، اب احترام ہی کہیے اسے کہ ڈر کے گئے، تیرے دیار میں سارے سوار اتر کے گئے، تیرے دیار میں سارے سوار اتر کے گئے، ہے برگو بار کا گرنا تو قرض موسم کا، ہے برگو بار کا گرنا تو قرض موسم کا، ہوائے تند پرندے کہاں شجر کے گئے، برگو بار کا گرنا تو قرض موسم کا، برگو بار کا گرنا تو قرض موسم کا، ہوائے تند پرندے کہاں شجر کے گئے، ہو شہر شہر خاموشی کا کچھ، ہو شہر شہر خاموشی کا کچھ سبب شاید، مگر وہ شور و شغب بھی تو بحر و بر کے گئے، ہو شہر شہر خاموشی کا کچھ سبب شاید، مگر وہ شور و شغب بھی تو بحر و بر کے گئے۔ فرد بھائی یہ شعر دیکھ لیں کہ میری ہی جان کے دشمن ہے شاہکار میرے، میری ہی جان کے دشمن ہے شاہکار میرے، میرے خلاف کرشمے میرے ہنر کے گئے، میری ہی جان کے دشمن ہے شاہکار میرے، میری ہی جان کے دشمن ہے شاہکار میرے، میرے خلاف کرشمے میرے ہنر کے گئے۔ اور یہ شعر اور دیکھیں کہ ہر ایک سوال کا، فہمی صاحب یہ شعر دیکھ لیں کہ ہر ایک سوال کا دیتے ہیں صاف صاف جواب، ہر ایک سوال کا دیتے ہیں، ہر ایک سوال کا دیتے ہیں صاف صاف جواب، وہ کیا گئے کہ بہانے اگر مگر کے گئے، ہر ایک سوال کا دیتے ہیں صاف صاف جواب، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہر ایک سوال کا دیتے ہیں صاف صاف جواب، وہ کیا گئے کہ بہانے اگر مگر کے گئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر کہاں وہ صحن میں پیڑ، کسی کے ہاتھ میں پتھر کہاں وہ صحن میں پیڑ، ہمارے عہد سے موسم شجر حجر کے گئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر کہاں وہ صحن میں پیڑ، ہمارے عہد سے موسم شجر حجر کے گئے۔ اور یہ شعر دیکھ لیں کہ ہمیں بھی کوچہ قاتل کا تھا چلن معلوم، ہمیں بھی کوچہ قاتل کا تھا چلن معلوم، اسی لیے تو گلی میں تیری سنور کے گئے، ہمیں بھی کوچہ قاتل کا تھا چلن معلوم، ہمیں بھی کوچہ قاتل کا تھا چلن معلوم، اسی لیے تو گلی میں تیری سنور کے گئے، سفر میں دیر تلک
ہم سفر تھا گھر فاروق، سفر میں دیر طلب ہم سفر تھا گھر فاروق، نظر میں دور تلک عکس بامو در کے گئے، سفر میں دیر تلک ہم سفر تھا گھر فاروق، نظر میں دور تلک عکس بامو در کے گئے۔ دو تین شعر غزل کی اور دیکھ لیں کہ ارشاد، یہ بات الگ دل کو تیری یاد نے باندھا، یہ بات الگ دل کو تیری یاد نے باندھا، اس سید کو ورنہ کہاں سے یاد نے باندھا، یہ بات الگ دل کو تیری یاد نے باندھا، اس سید کو ورنہ کہاں سے یاد نے باندھا۔ دیکھیں کہ کوچا یہ کوئی اور ہی آباد کرے گا، کوچا یہ کوئی اور ہی آباد کرے گا، سامان جو اب کے دل برباد میں باندھا، کیا کہنے، کوچا یہ کوئی اور ہی آباد کرے گا، کیا کہنے، واہ، سامان جو اب کے دل برباد میں باندھا، اس شہر کو اب چھوڑ کے کہ جاؤں کہ مجھ کو روکا ہے کسی آہ نے فریاد میں باندھا۔ اور یہ چیز دیکھیں کہ جو اس کی طلب ہے وہی اب میری طلب ہے، جو اس کی طلب ہے وہی اب میری طلب ہے، کس شہر سے مجھ کو میرے ہمزاد میں باندھا، جو اس کی طلب ہے وہی اب میری طلب ہے، کس شہر سے مجھ کو میرے ہمزاد میں باندھا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یہ سا ایک شعر ہو گیا، دیکھ لیجئے، شاگرد کے اب شعر سے ہوتا ہے برآمد، شاگرد کے اب شعر سے ہوتا ہے برآمد، مضمون بہت پہلے جو استاد نے باندھا، شاگرد کے اب شعر سے ہوتا ہے مضمون بہت پہلے جو استاد نے باندھا۔ اور یہ بہت سیریس ایک شعر دیکھیں کہ ہموار ہوئی راہ میں رستہ ہی کھلا ہے، ہموار ہوئی راہ میں رستہ ہی کھلا ہے، بازو سے تو تعویذ بھی افراد نے باندھا، ہموار ہوئی راہ میں رستہ ہی کھلا ہے، بازو سے تو تعویذ بھی افراد میں باندھا۔ اور یہ مقطع دیکھیں، فاروق نظر ہو گئی مرکوز اسی پر، فاروق نظر ہو گئی مرکوز اسی پر، کیا خوب اداؤں سے پری زاد میں باندھا، کیا کہنے، فاروق نظر ہو گئی مرکوز اسی پر، کیا خوب اداؤں نے پری زاد میں باندھا، کوچا یہ کوئی اور ہی آباد کرے گا، سامان جو اب کے دل برباد میں باندھا۔ دو تین شعر وہ دیکھیں کہ میرے سخن نے روایت سے انحراف کیا، میرے سخن نے روایت سے انحراف کیا، مگر زمانے کے غم کا بھی اعتراف کیا، میرے سخن نے روایت سے انحراف کیا، مگر زمانے کے غم کا بھی اعتراف کیا۔ اسے دیکھیں کہ مراسم اس کے میرے ہو گئے عیاں یوں بھی، مراسم اس کے میرے ہو گئے عیاں یوں بھی کہ میں نے خون بھی اپنا اسے معاف کیا، مراسم اس کے میرے ہو گئے عیاں یوں بھی کہ میں نے خون بھی اپنا اسے معاف کیا۔ امیر امام یہ مقطع دیکھ لے کہ اس ایک نظر کا فسون یاد ہے ابھی فاروق، اس ایک نظر کا فسون یاد ہے ابھی فاروق کہ جس نے میرے ہی دل کو میرے خلاف کیا، اس ایک نظر کا فسون یاد ہے ابھی فاروق کہ جس نے میرے ہی دل کو میرے خلاف کیا، میرے سخن نے روایت سے انحراف کیا، مگر زمانے کے غم کا بھی اعتراف کیا۔ یہ مطلب دو تین شعر دیکھ لیں کہ فلک سے خاک نشین جب ستارہ ہوتا ہے، فلک سے خاک نشین جب فلک سے خاک نشین جب ستارہ ہوتا ہے،
कुछ आसमान का इसमें इशारा होता है। फलक से खाक नशी जब सितारा होता है, कुछ आसमान का इसमें इशारा होता है। फिर एक अलाव की सूरत दहकता है दिल में, फिर एक अलाव की सूरत दहकता है दिल में। ये इश्क पहले पहल तो शरारा होता है। फिर एक अलाव की सूरत दहकता है दिल में। ये इश्क पहले पहल तो शरारा होता है। मैं तुझसे दूर कभी जाऊं और ये देखूं, मैं तुझसे दूर कभी जाऊं और ये देखूं, बिछड़ते वक्त का कैसा नजारा होता है। मैं तुझसे दूर कभी जाऊं और ये देखूं, बिछड़ते वक्त का कैसा नजारा होता है। गजल तो होती है उस पर, मगर गजल की तरह कहीं इशारा कहीं इस्तारा होता है। गजल तो होती है उस पर, मगर गजल की तरह कहीं इशारा कहीं इस्तारा होता है। मैं तुझसे दूर कभी जाऊं और ये देखूं, बिछड़ते वक्त का कैसा नजारा होता है। आखिर में 2 नज़्में पढ़ना चाहूंगा। एक नज़्म का उन्वान है नक्श। नज़्म समाप्त फरमाएं, आप सुन लें। नज़्म पे वाह की कोई जरूरत होती नहीं है जी। लिखे थे रेत पर जो हर्फ हवाओं ने उड़ाए हैं, चट्टानों पर उकेरे लफ्ज कटे बारिश की धारों से, दरख्तों पर कुरेदे नाम भरे हैं जख्म की मानिंद, पुरानी डायरी एक दिन अंगीठी पर हुई रोशन। लिखे थे रेत पर जो हर्फ हवाओं में उड़ाए हैं, चट्टानों पर उकेरे लफ्ज कटे बारिश की धारों से, दरख्तों पर कुरेदे नाम भरे हैं जख्म की मानिंद, पुरानी डायरी एक दिन अंगीठी पर हुई रोशन। सहीफे नजरे दरिया हो चुके कब के, किताबें खा गई दीमक, ये तहरीरें जमाने की है नक्शे आपकी सूरत, ये तहरीरें जमाने की है नक्शे आपकी सूरत, मगर तू सब्त दिल पर है, अभी तू नक्श दिल पर है। एक नज्म है जिसका उन्वान है पुराना घर। समाप्त कर ले के नए मकान में माँ आके खुश हुई कितनी, नए मकान में माँ आके खुश हुई कितनी, सफेद नीली चटाई पर सुबह दम उसने नमाजे शुक्र पढ़ी, की तिलावते कुरान, दुआएं मांगी मिठाई पड़ोस में बांटी। सफेद नीली चटाई पर सुबह दम उसने नमाजे शुक्र पढ़ी, की तिलावते कुरान, दुआएं मांगी मिठाई पड़ोस में बांटी। सजाया उसने सभी खिड़कियों को पर्दों से, किचन में रखे हुए बर्तनों को ठीक किया, किताबें शेल्फ में, गुलदान मेज पर रोशन, हर एक चीज को रखा बड़े सलीके से। ज़ुहर के बाद लिविंग रूम में सजी महफिल, सभी ने लंच किया और फिर वहीं उसने हंसी हंसी में सुनाए कई नए किस्से, इधर उधर ही की बातों में वक्त बीत गया। ज़ुहर के बाद लिविंग रूम में सजी महफिल, सभी ने लंच किया और फिर वहीं उसने हंसी हंसी में सुनाए कई नए किस्से, इधर उधर की ही बातों में वक्त बीत गया। अज़ाने असर हुई और दराज साए हुए, न जाने कैसे ख्यालों ने उसको घेर लिया। अचानक अपने दुशाले को हाथ में लेकर चलो ये कहते हुए उठ खड़ी हुई और फिर पुराने घर की तरफ हो गई रवाना वो। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।